متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بچے کے اندر ایک صفت اگر آ جائے تو بڑا ہو کر وہ وحشی حیوان بن سکتا ہے، درندہ بن سکتا ہے، قاتل بن سکتا ہے، اپنی سارے عبادتوں کو ضائع کر سکتا ہے، سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اور یہ سرکار رسالت مآب کی حدیث ہے، ہمارے پیارے رسول کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ فرماتے اپنے ذات کی محبت، اپنے ذات کی محبت رأس کل خطیہ۔ خبردار اگر انسان نے اپنے اندر سے اپنی ذات کی محبت کو نہیں نکالا تو یہ جو ذات کی محبت ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اب اسے سمجھنا ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ 50% گناہوں کا تعلق اپنی ذات کی، لو آف سیلف۔ جو چرچ کی کل کی تقریر میں بھی ہم نے کچھ اس پر گفتگو کی تھی، لیکن آج تفصیل سے یہ حب ذات کیا ہے، لو آف سیلف کیا ہے۔ حدیث ہے کہ 50% سے زیادہ گناہوں کا تعلق کیا ہے، اس سے ہے، لو آف سیلف۔ لو آف سیلف کی آسان تعریف یہ، اگر انسان کے اندر تربیت نہیں، اگر علم قرآن نہیں، علم اہل بیت نہیں، تو انسان مانند حیوان ہے، خود بخود یہ محبت ہے۔ اب اس کو ریموو کرنا ہے تربیت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اور اس کی جگہ پر کسے لانا ہے؟ خدا کی محبت کو لانا ہے اور محمد و آل محمد کی محبت کو لانا۔ جو آپ نے سنا تھا نا کل، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے کیوں کہا کہ بھئی اجر رسالت یہ ہے، یعنی رسول خدا کی جو زحمات ہے اس کا تم یہ اجر دو کہ اہل بیت سے مودت کرو۔ یعنی اہل بیت کی مودت کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کی محبت کو اہل بیت کی محبت پہ قربان کرو۔ اور آپ دیکھیے یہ ساری جو حدیثیں ہیں نا فضائل کی، یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں، اصلاً شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے نا زیادہ سے زیادہ میگزیمم 3%، مگر یہ بدبخت دنیا پرست لوگ، یہ فرقہ پرست لوگ اسی 3% کو بیان کرتے ہیں، اور 97% جو یونائٹ ہیں شیعہ سنیوں سے بیانی ممبر سے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے تفصیل دیکھیے ساری آیتوں کی، شیعہ سنی میں ایک مثلا یا ایھا الرسول بلغ، جب یہ آیت قوم غدیر پر نازل ہوئی، آپ سارے اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہی لکھا ہے جو شیعوں نے لکھا ہے، شیعوں نے وہی لکھا ہے جو سنیوں نے لکھا ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول خدا کو حکم ہوا آپ علی کی مولائیت کا اعلان کریں، مولا ہونے کا اعلان کریں۔ تفسیر کبیر والے نے یہی لکھا، رسول خدا نے علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تفسیر دور منصور والے نے یہی لکھا، تقریباً جتنی تفاسیر ہیں یہی لکھا، حدیثوں نے یہی لکھا، مسند احمد حنبل میں امام احمد حنبل نے یہی لکھا، تمام احادیث کی کتابیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، 300 اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ اختلاف نہیں ہے، 97% بلکہ اس سے بھی زیادہ احادیث وہی ہے، تفسیر وہی ہے، باتیں وہی ہیں، 3% اختلاف ہے۔ لہذا کس قدر یہ لوگ بدبخت ہیں کہ 97 کو چھپاتے ہیں اور 3% کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں نفرت کریں اور فتنہ اور فساد۔ اب یہ لو آف سیلف جو ہے، اگر والدین نے اپنے بچے کے دل سے حب ذات کو ختم نہ کیا، یہ بچہ کافر بن سکتا ہے، یزید بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، شیطان بن سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ شیطان جو ہے نا، وہ شیطان کیسے بنا؟ اس سے کس نے گمراہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا شیطان کیوں بنا؟ وہ اسی لو آف سیلف کی وجہ سے شیطان بنا۔ یعنی شیطان سے بھی خطرناک چیز ہے ذات کی محبت، لو آف سیلف۔ کیسے؟ اللہ کی عبادت کر رہا کے بعد جب حضرت آدم کا مسئلہ ہوا، حضرت آدم کو خدا نے بنایا، کیسے سجدہ کرو، تو اب کیا ہوا؟ یہ چیز اس کی ذات سے ٹکرائی، کیونکہ معمولی جن تھا، اس کا درجہ بلند ہو گیا کہ اب تک جو عبادت کر رہا ہوں وہ اس سے تو میرا اسٹیٹس بڑھتا گیا۔ اللہ نے پہلے آسمان پہ بٹھایا اور پھر فرشتوں کے ساتھ اور بلند فرشتوں، اب میں آدم کو جو میرے سامنے بنا ہے بہت جونیئر ہے، میں اتنا بڑا سینئر، میں عبادت کرنے والا، میں اس کو سجدہ کروں، اس سے تو میرے کو ترقی نہیں ملے گی، تنزل ہوگا، اور فوراً انکار کر دیا۔ یعنی اس کی پچھلی عبادتیں بھی اگر اللہ کے لیے ہوتی تو کبھی اللہ کے حکم سے انکار نہ کرتا۔ پچھلی عبادتیں بھی اپنی ذات کے لیے، بہت غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں ذات کے لیے تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں،
माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मस्जिदों में सब कुछ कर रहे हैं, मगर गौर करें कि ऐसा ना हो कि ये सब कुछ फकत जात के लिए हो, तो क्या होगा, इंसान बर्बाद हो जाएगा। अगर जात की मोहब्बत है तो इंसान मुनाफिक भी बन सकता है। कैसे? दो आदमी आए, मुसलमान थे, आपस में झगड़ा हो गया, रसूल खुदा ने फैसला किया, कहा तू हक पर है, दूसरे से कहा तुम बातिल पर। अब जिसे कहा तुम गलत हो बातिल पर, क्योंकि उसके दिल में जात की मोहब्बत थी, वो नबी को मान रहा था, मगर कब तक? जब तक नबी का हुक्म उसके खिलाफ न हो। यह है जात की मोहब्बत। ये खुद बखुद इंसान के अंदर होती है, अगर तरबियत न की जाए नहीं निकलती खुद बखुद। बहुत जरूरी है कि बच्चे के दिल से जात की मोहब्बत निकाले। क्या हुआ? जब नबी ने कहा कि तू बातिल पर है, तू गलत है, वो सही है, अब नबी का हुक्म उसकी जात से टकराया, वही खड़ा हो गया कि रसूल खुदा आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप अदालत नहीं कर रहे। अस्तगफिरुल्लाह, यानी नबी की इस्मत पर अदालत पर शक किया। फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई, फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक के नबी का हर हुक्म दिल से न मानो। तो जो फरमाए, जितने भी ये लोग बुग़्ज़ रखने वाले हैं वो यहीं से हुब्बे ज़ात, रीजन असल है, लव ऑफ सेल। देखिए फिरका परस्ती का ताल्लुक इससे है और कौम परस्ती का ताल्लुक इससे। कैसे? हुब्बे ज़ात क्या? हुब्बे ज़ात की तारीफ यह है कि हुब्बे ज़ात जिसके अंदर है वो अपना दिफा करता है, डिफेंस करता है। चाहे मैंने गलत कोई चीज पढ़ दी, इंसान कभी खता हो जाती, आयत गलत पढ़ दी, आपने मजलिस के बाद का मौलवी साहब आपने आयत में गलती की, अगर मेरे अंदर हुब्बे ज़ात नहीं होगा, मैंने कहा भाई हाँ बिल्कुल सही किया आपने, बहुत मेहरबान। लेकिन अगर हुब्बे ज़ात होगी तो मैं कहूंगा नहीं आपने गलत सुना है। अपनी गलती को तस्लीम न करना यह हुब्बे ज़ात की दलील है। फरमाए लव ऑफ सेल। अब बच्चे को देखें, अपने उसको चेक करें कि अपनी गलती को मानता है या नहीं मानता। अगर ये चीज बच्चे के अंदर डेवलप हो गई तो इससे पूरी जिंदगी इसकी कामयाब होगी और हराम से, गुनाह से, जुल्म से, नाइंसाफी से बच जाएगा। लेकिन अगर बचपन से आपने, माँ बाप ने कोशिश नहीं की कि अपनी गलती को मानता नहीं है, हुब्बे ज़ात जिसके दिल में है ना, वो गलती को मानता नहीं है। भाई जब गलती को मानेगा नहीं तो क्या होगा? अबू जहल बन जाएगा, हिदायत के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे। अबू जहल क्यों बना? अबू जहल अपनी गलती को नहीं माना, इसीलिए अबू जहल बन गया। कोई काफिर क्यों बना? अपनी गलती को नहीं माना। जिसने गलती को मान लिया वो मुसलमान हो गया। यानी हुब्बे ज़ात अगर बच्चे के अंदर है तो वो अबू जहल बन रहा है। आप उसकी तरबियत सही करें। गलती को नहीं मानेगा तो क्या होगा? जब गलती को नहीं मानेगा, एक तो हिदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हिदायत है, और जब गलती को मानेगा नहीं तो तौबा कब करेगा? तौबा तो तब है जब गलती को माने। यानी दो सबसे बड़े रहमत के दरवाजे उस इंसान के लिए बंद हैं जिसके दिल में ज़ात की मोहब्बत है। न उसे हिदायत मिलेगी और न तौबा की तौफीक होगी, जबकि तौबा का दरवाजा अल्लाह ने हर एक के लिए खोल रखा है। और इसी से कौम परस्ती है और इसी से फिरका परस्ती। कैसे? मसलन हुब्बे ज़ात की वजह से क्या, मैं अपना डिफेंस करता हूं, फिर जो मेरे से रिलेटेड, जो मेरे बच्चे, अब बच्चे ने मेरे किसी को मारा, मैं कह नहीं जी मेरे बच्चे की गलती नहीं, उसकी बच्चे की गलती। ऐसे झगड़ा होता है। अगर माँ बाप मान लें कि भाई बच्चे तो वहीं लड़ते, वहीं सुलह हो जाती है, असल माँ बाप की बात होती है, वहीं से झगड़ा होता है कि माँ बाप कहते नहीं मेरे बच्चे की गलती नहीं। यानी अब बच्चे ने जुल्म किया मगर मैंने डिफेंस किया। क्या ये हुब्बे ज़ात ही है कि भाई जो मेरे से रिलेटेड है, मसलन माँ बाप का डिफेंस करना। इसी तरह से ये गिलादत बढ़ती है कि जो मेरी जबान बोलने वाले हैं, यहां से कौम परस्ती जन्म लेती है, भाई उनका डिफेंस भी करना है और उनकी हिमायत भी करनी है। भाई मसलन मैं जो जबान उर्दू बोलता हूं, हजारों लाखों उर्दू बोलने वाले हैं, तो अब क्या वो सारे मासूम है कि मैं उनका डिफेंस करूं, हिमायत करूं? यहीं से कौम परस्ती जन्म लेती है। और कौम परस्ती, याद रखिए, इतनी बड़ी लानत है कि रसूल खुदा जंग में मौजूद है, जिहाद में मौजूद है, और एक मुसलमान लड़ रहा है और शहीद हो रहा है, जख्मी हो गया, रसूल खुदा को आके इत्तला दी, रसूल खुदा शहीद हो रहा है, तो उसके लिए दुआ करें। कहा ये जहन्नुमी है, ये मुसलमान जहन्नुमी है, शहादत वगैरह नहीं। कहा अभी अभी लड़ा, आपके लिए लड़ा। कहा जाके सुनो वो क्या कह रहा है। लोग उसके करीब आए, कहा क्या उसने कहा? अब तड़प रहा था, कहा ये खंजर निकाल के मेरा गला काट दो, कहीं खुदकुशी हो जाएगी, मरना है तो खुद मर जाओगे। कहा नहीं तुमने इस्लाम के लिए जान दी है, क्या खुदकुशी करना चाहते हो? उसने कहा इस्लाम कोई बात नहीं, मैंने कबीले के नाम को बुलंद करने के लिए जान दिया है, कौम के नाम को बुलंद करने के लिए जान दी है। अजीजान गिरामी, कौम परस्ती, रसूल खुदा कहते चाहे मर भी जाए ना जिहाद करते हुए, जितना नमाजी हो, जितना रोजेदार हो, अगर किसी के दिल में कौम परस्ती है तो वो यकीनन जहन्नुम में जाएगा, वो इस्लाम पर नहीं मरता। यानी ये ऐसी खबीस सिफत है कौम परस्ती, ये हुब्बे ज़ात की वजह से है। हुब्बे ज़ात इंसान को मुनाफिक बना देती है, यही हुब्बे ज़ात इंसान को शैतान बना देती है।
اور یہ جتنے بھی فرقہ پرست مولوی ہیں یا سیاستدان ہیں اسی سے فائدہ لیتے ہیں. جیسے شیطان بھی اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے. مثلا کیا وہ بذات کی وجہ سے جو آپ کی تعریف کرے گا آپ خوش ہوں گے, اور جو فرقہ آپ کے خلاف ہے اس کے برا بھلا کہے گا تو آپ خوش ہوں گے. یہ حب ذات ہے جس کی وجہ سے فرقہ پرستی بھی پھیلتی ہے اور قوم پرستی بھی. اور یاد رکھیے آج جو اسلام کو نقصان ہے انہی دو لعنتوں سے. اگر قوم پرستی نہ ہوتی, اگر فرقہ پرستی نہ ہوتی تو آج اسلام اس قدر قوی ہوتا اور ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہوتا, اسلام کا نام ہوتا. آج جو اسلام کو بدنام کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے اسلام بدنام ہوا, قوم پرستی اور فرقہ پرستی. اور عزیزان گرامی, قوم پرستی اور فرقہ پرستی اگر ختم نہیں ہوگی تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا, مسلمان کبھی بھی مضبوط نہیں ہوں گے. اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس آیت پر جب عمل کریں گے تو اسی وقت قوم پرستی ختم ہوگی. کیوں؟ ہم پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں, جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا اس وقت ہم پنجابی پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں, مسلمان پیدا ہوئے. کیا ہم وہاں جب پیدا ہوئے پٹھان پیدا ہوئے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے تو کیا ہم بولتے تھے پشتو بولتے تھے؟ نہیں. کیا ایرانی پیدا ہوئے, ترکی پیدا نہیں. بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی زبان نہیں. پٹھان کا بچہ ہے انگلینڈ میں لے کر آؤ, پشتو نہیں بولے گا, انگریزی بولے گا. ہاں جی, کتنے لوگ ہیں یا انگریزی آتی ہے, اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی. تو زبان جو ہے وہ اصل نہیں ہے, یہ ٹیمپرری ہے. لیکن یاد رکھیں جیسے قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے بھائی تم پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا ایرانی ہو یا ترک ہو, یہ تو معمولی رشتے ہیں, ختم ہو جانے والے ہیں. کیا پوچھے جائے گا؟ من رب کا تیرا رب کون ہے, من نبی کا تیرا نبی کون ہے. یعنی جن کا رب ایک, جن کا نبی ایک, وہ قوم بھی ایک. قوم پرستی کفر ہے, قرآن میں آیتیں ہیں. ابھی ایک آیت عرض کروں گا. قوم پرستی, فرقہ پرستی انسان کو اسلام سے, دین سے, قرآن سے دور کر جاتی ہے. عزیزان گرامی, دیکھیے رسول خدا کا چچا ہے. لوگ کہتے ہیں قوم پرستی کی تعریف, قوم کی تعریف کرتے ہیں جس کی زبان ایک ہو, جس کی زمین ایک ہو اور جس کا کلچر ایک. یہ تعریف وہی ہے جو شیطان نے کی, مختلف احادیث میں موجود. شیطان پرست لوگ اسی طرح سے دنیا کو بھٹکاتے ہیں کہ تم پنجابی ہو, کہ تمہاری زبان ہے, کہ تمہارا علاقہ ہے, کہ تمہاری ثقافت ہے. غلط. قرآن کہہ رہا ہے غلط, حدیث کہہ رہی غلط. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب زمین بھی وہی جو نبی کی زمین, زبان بھی وہی جو نبی کی زبان, بلکہ نبی کا چچا ہے, اور کلچر ثقافت بھی اس طرح سے وہی. لیکن رسول خدا کا چچا ہونے کے باوجود, زبان ایک ہونے کے باوجود, کلچر ایک ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. مگر سلمان فارسی, زبان دوسری ہے, زمین دوسری ہے, کلچر دوسرا ہے, مگر رسول کہہ رہا سلمان منا اہل البیت, سلمان اہل بیت سے ہے. سلمان پر محمد زبان الگ ہے, فارسی بولتے ہیں, کلچر الگ ہے, زمین ایک الگ ہے. مگر کیوں کہا کہ مجھ سے ہے, رسول خدا اہل بیت سے ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کا عقیدہ. قوم عقیدے اور عمل سے بنتی ہے. عزیزان گرامی, ایک آیت نوٹ کر لیں جس سے ثابت ہے کہ قوم پرستی کفر ہے اور اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے, جتنا بھی نقصان ہوا یا قوم پرستی سے یا فرقہ پرستی سے. سورہ انعام آیت کا نمبر 52 ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کیا کب یہ آیت نازل ہوئی؟ رسول خدا کی محفل تھی, مجلس تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, غریب لوگ بھی امیر بھی. اتنے میں بہت بڑا عرب آیا, بہت پیسے والا, بڑا قیمتی لباس, جگہ کہیں نہیں تھی. ایک غریب آدمی مزدور تھا, اس کے کپڑے ذرا میلے تھے, اس کے قریب جگہ ملی, لیکن اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا, کہیں میرے کپڑے اس سے ٹچ نہ ہو جائیں, مٹی نہ لگ جائے, میل نہ لگ جائے. اب رسول خدا نے یہ دیکھا, رسول خدا نے کہا کہ اگر تیرے کپڑے اسے لگیں گے تو کیا تیری امیری ادھر چلی جائے گی یا اس کی غریبی تیرے پاس آ جائے گی؟ اب اس نے بہرحال توبہ کی. لیکن وہاں جو قوم پرست لوگ بیٹھے ہوئے تھے, عرب اس زمانے میں بڑے قوم پرست تھے, انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا, ایک وفد بنایا, رسول خدا کے پاس آئے, کہا دیکھو ہمارا یہ کالے افریقن, ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں, یہ غلام تھے, آپ ہماری انسلٹ کرتے ہیں, لہٰذا ہمارے لیے ٹائم کے لیے ہماری جو ملاقات کا ٹائم وہ الگ ہونا چاہیے, اور یہ جو کالے لوگ ہیں غلام, ان کے لیے الگ. جب ہم آپ سے ملنے آئے اس وقت کالے کو آپ نکال دیں, کالوں کو مت آنے دیں, بس
یہی بات ہوئی، رسول خدا نے وحی کا انتظار کیا، یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے محبوب خبردار خبردار، یہ بیچارے جو کالے ہیں، جو غلام ہیں، یہ غریب مسلمان جو صبح شام میری عبادت کرتے ہیں، خبردار انہیں نہ نکالنا یہ کہہ کر کے اب عربوں کے لیے ٹائم ہے، تم ذرا دوسرے وقت آ جانا۔ اب اس کے بعد دوسرا اس قدر سخت جملہ ہے کہ پورے قرآن میں بہت کم اس طرح سے خدا نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے محبوب، اگر آپ نے قوم پرستی کر کے، اس وقت عربوں کا ٹائم ہے، اس وقت افریقنز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور آپ نے کسی کالے کو نکال دیا تو آپ میرے نبی نہیں رہیں گے بلکہ ظالم بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر نبی قوم پرستی کرے تو نبی نہیں رہے، اور اگر ہم مسلمان قوم پرستی کریں تو مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ عزیزان گرامی، قوم پرستی، فرقہ پرستی، یہ دو لعنتیں انسان کو ایمان سے، اسلام سے دور کر دیتی ہے، اور اشد ضرورت ہے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو حاصل کریں تو فرقہ پرستی کی لعنت کو بھی ختم کریں اور قوم پرستی کی لعنت کو بھی ختم کریں۔ اور یہی قوم پرست، یہی فرقہ پرست لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں، ہزاروں انسانوں کے قاتل ہیں، دلوں میں نفرتیں انہوں نے بو دی ہے۔ شاید یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہے، اور جو بھی قتل ہوں گے ان کا عذاب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ لہذا بہت ضرورت کہ حب ذات کو ختم کریں۔ حب ذات ایسی خطرناک لعنت ہے، اور اسی حب ذات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسی حب ذات کی وجہ سے انسان کے دل میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل صاف نہیں ہوتا یہ حب ذات کی وجہ سے۔ کسی نے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا، اب میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ کسی نے میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو طلاق دلا دی، اب میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ حب ذات کی وجہ سے۔ یعنی محبت بھی ہم اپنی ذات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مجھے فائدہ دے رہا ہے میرے خاندان کو تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے خاندان کو نقصان دے رہا ہے تو میں اس سے نفرت کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ چیز جو حب ذات ہے اگر ہم نے اپنے دل میں رکھی تو ہم تو اسلام کے پہلے پیغام کو بھول گئے۔ اسلام کا فرسٹ میسج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک بہت عظیم سمندر ہے جسے اللہ نے ایک کوزے میں بند کیا ہے، ایک گلاس میں بند کیا ہے، 2-3 لفظوں میں بند کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور لا الہ الا اللہ کی اصل تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر محبت کرو تو خدا کی وجہ سے، اور اگر کسی سے نفرت کرو تب بھی خدا کی وجہ سے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد۔ یہ نہیں کہ کوئی مجھے گالی دے میں اس سے نفرت کروں، کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ بھئی میرے ماں باپ کیا معصوم ہے؟ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے کسی کا دل دکھایا۔ میری قوم کیا معصوم ہے؟ کیا میں خود معصوم ہے؟ عزیزان گرامی، میں خود بھی معصوم نہیں، میرے والدین بھی معصوم نہیں۔ اب دیکھیے جتنی بھی نفرتیں ہیں یہ حب ذات کی وجہ سے۔ اس نے میرے بیٹی کو طلاق دلایا، اس نے میرے باپ کو یہ کہا، اس نے یہ کیا وہ کیا، اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے بغض و نفرت جو ہے وہ سوسائٹی میں ہے، خاندان میں ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بہن بہن سے نفرت کر رہی ہے۔ یہ ساری نفرتیں حب ذات کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا۔ مرکز ہماری ذات نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ محبت بھی کریں خدا کی وجہ سے اور نفرت بھی کریں خدا کی وجہ سے، نہ کہ دوسروں کی وجہ سے، کیونکہ ہم معصوم نہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے والدین معصوم نہیں۔ غیر معصوم کی وجہ سے نہ نفرت ہو سکتی ہے نہ محبت۔ اور اگر خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہے ہر خطا سے، اور اسی طرح سے اہل البیت وہ بھی معصوم ہے، ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، مگر اپنی ذات کی وجہ سے محبت اور نفرت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی اب سنیے، مثلا کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کی غیبت کی، اب آپ کا نفس کیا کہے گا؟ تو بھی اسے گالی دے۔ یہ ہے بے تربیت انسان۔ یہ انسان مانند حیوان ہے، حیوان ایک حیوان نے بھونکا دوسرے نے بھی بھونکنا شروع کر دیا، تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ یہ بے تربیت ہے، اس کے پاس اسلام کا نور نہیں، اخلاق کا نور نہیں، پیغمبر کی تعلیم کا نور نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں ان النفس لامارۃ بالسوء، اے انسان تیرے اندر یہ جو نفس امارہ ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے، یہ تمہیں ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا ہے، حرام کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی، نفس کہے گا تو بھی سے 2 گالیاں دے اور زیادہ گالیاں دے۔ اگر آپ نے اس کو گالی دی تو آپ نے کس کا حکم مانا؟ نفس کا حکم مانا، نفس کو حاکم مانا۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں پر سورہ جاسیہ، قرآن کی سورہ کا نمبر 45 ہے، سورہ جاسیہ آیت کا نمبر 23 ہے۔ خدا کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے محبوب کہ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر اصل میں وہ اپنے نفس کو خدا مان رہے ہیں۔ کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہے یا فقط زبان پہ ہے؟ یہ آیت بتلا رہی ہے، اس وقت پتا چلے گا کہ عمل میں دیکھو کہ تم خدا کا حکم مان رہے ہو یا نفس کا حکم مان رہے ہو۔ جیسے مجھے کسی نے گالی دی، نفس کہے گا تو بھی سے گالی دے، مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ تیرے سارے گناہ بخش دوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اب کتنا بڑا اعلان ہے، کتنی بڑی دعوت ہے۔ مالک ہم یہی تو چاہتے ہیں، خدا کہتے آ جاؤ سارے آ جاؤ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ 1 کروڑ گناہ ہو، 1 ارب گناہ ہو، 1 خراب گناہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو، اے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو بخش دوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تو دوسروں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں۔ خدا کہہ رہا ہے، لیکن نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں معاف نہ کرو، بخشو نہیں۔